دوسرا سوال یہ وصول ہوا ہے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے ایک خاتون کو انٹرویو دیتے ہوئے پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے ان کے ساتھ دعوت اسلامی کے حوالے سے کئی گھٹیا اور نازیبا باتیں کی ہیں. بالکل باتیں کی ہیں، میں نے بھی وہ ویڈیو سنی ہے. مجھے بارہا یہ فرمایا بھی گیا پہلے بھی کافی عرصے سے کہ مفتی حنیف قریشی پر آپ تبصرہ کریں، ان کے خلاف آپ کلپ لگائیں، لیکن میں اگنور کرتا رہا کہ شاید یہ بندہ سدھر جائے، شاید یہ بندہ سدھر جائے. تو میں نے کہا بھی تھا ان دنوں میں کہ ہمیں حنیف قریشی سے اختلاف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان کو گالی دوں یا نام بگاڑوں. ان چیزوں کا میں مخالف ہوں. جو اختلاف ہے اس کو دلائل کے حد تک رکھا جائے. مفتی حنیف قریشی نے دعوت اسلامی کے اوپر جو انگلیاں اٹھانے کی کوشش کی ہے اور جو للے تللے انہوں نے مارے ہیں اور بالکل بے بنیاد بچوں والی کمزور اور جھوٹی کچی باتیں کی ہیں، اس حوالے سے میں مفتی حنیف قریشی صاحب کو یہی کہوں گا کہ آپ کی شخصیت پر مجھے افسوس ہو رہا ہے. آپ کو دیکھ کر اب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کو جی چاہتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سادگی کا درس دے رہے ہیں اے سی والے روم میں بیٹھ کر. تو بھائی کیا ہوا؟ آپ اے سی والے روم میں نہیں رہتے؟ کیا آپ سادگی کا درس نہیں دیتے؟ کروڑوں کی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں. امیر اہل سنت کی کوئی ذاتی کروڑوں کی گاڑی ہو، آپ ثابت کر دیں، آپ کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا. لیکن اگر اس کے برعکس آپ کی اپنی لاکھوں شاید کروڑوں کے قریب کی گاڑی ہو، پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں جی وہ پیر کے تبرکات رکھے جا رہے ہیں، یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے تبرکات والے برکت والے معاملے آپ کے اپنے پیر و مرشد، آپ کے استاد پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کے ساتھ بھی تو معاملات کیے جا رہے ہیں. تو جو جواب ادھر دیں گے وہ جواب ادھر بھی قبول کر لیں. تو آپ اس طرح کی باتیں کھیل تماشے والی کیوں کر رہے ہیں؟ خدا را آپ اپنے حال پر رحم کریں. پہلے لوگ آپ کے نام سے نفرت کرنے لگے ہیں اور لوگ آپ کو دیکھنا تک گوارا نہیں کر رہے ہیں. اور کتنی کچی بچوں والی گھٹیا آپ بات کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ عبدالحبیب صاحب کریم پاؤڈر لگا کر چینل کے اوپر آ کر بیٹھتے ہیں تو عورتیں ان کو دیکھتی ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ سوال میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کا رنگ تو، میری عادت نہیں ہے کہ یوں کسی شخصیت کو ذاتی حیثیت سے ٹٹولنا شروع کر دوں، عادت نہیں، لیکن آپ نے مجبور کیا ہے کہ جناب والا آپ کا رنگ شریف جو ہے آپ اس کو لے کر ایک نوجوان خاتون عورت کے سامنے بیٹھ کر جو انٹرویو دے رہے ہیں اور کیسے انداز میں ابھی ڈھیلی ڈھیلی مسکراہٹیں بار بار بکھیر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ حاجی عبدالحبیب صاحب پر بات کرنے چلے، آپ کا یوں ایک نوجوان خاتون کے سامنے بیٹھ کر بلا حجاب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا، باتیں کرنا، ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنا، یہ کون سی شریعت میں جائز ہے؟ مجھے بتائیے. آپ کو اعتراض ہے اس پر کہ مدنی چینل پر حاجی عبدالحبیب صاحب اتنے خوبصورت ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں تو گھر میں جو بیٹھی خواتین ان کو دیکھتی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ آپ کو اس پر اعتراض ہے نا؟ تو جناب والا آپ اپنا جو جسہ لے کر ایک نوجوان خاتون کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بلا حجاب بیٹھے ہیں، بغیر کسی پردے کے بیٹھے ہیں، یوں ایسے ایک انداز اور کیفیات کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پتہ نہیں کس موج اور مستی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی مسکراہٹ نہیں سنبھالے جا رہی ہے. آپ تو سوال سنتے ہوئے یوں آپ مسکراہٹ جو ہے اپنی اس کو قابو نہیں پا رہے. تو قبلہ آپ اپنے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ اگر وہ ناجائز ہے تو یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ خدا را یہ کچی اور بچوں والی باتیں مت کریں. امیر اہل سنت سے آپ کو کوئی ذاتی تکلیف ہے تو اس کا آپ ذکر فرمائیں نا. آپ کہیں نا کہ انہوں نے اپنے پوتے کا نام امیر معاویہ کیوں رکھا. آپ یوں کہیں نا کہ انہوں نے کیوں کہا کہ ہر گھر کے اندر علی معاویہ، حسن معاویہ، حسین معاویہ نام کے بچے ہونے چاہیے. انہوں نے یہ کیوں کہا؟ انہوں نے ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا نعرہ لگایا تو کیوں لگایا؟ جو آپ کی اندر کی تکلیف ہے آپ اس کو بیان کریں. آپ کیا چلے جی یوں پانی پی رہے ہیں تو یوں سادگی کا درس دے رہے ہیں تو نیچے بیٹھے ہیں. تو آپ کے پیر بھی تو لاکھوں کروڑوں کی گاڑیوں میں بیٹھ کر وہ بھی تو سادگی کا درس دیتے ہیں نا. آپ بھی تو بیان کے لاکھ روپے لے کر آپ بھی تو سادگی کا درس دیتے ہیں نا. تو ثابت کریں امیر اہل سنت نے کبھی کسی بیان کا 1 روپیہ بھی لیا ہو.
ایک روپیہ تک انہوں نے لیا ہو آپ ثابت کریں، اور آپ لاکھوں روپے میں بکتے ہیں اور بات کرتے ہیں آپ ان پر جنہوں نے ساری زندگی دینا سیکھا ہے، اپنی ذات کے لینا سیکھا ہی نہیں جنہوں نے، آپ ان پر بات کرنے ہیں۔ تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، آپ وہ نہ بنیں جو چمکتے دھمکتے ستاروں کو دے کر، پیر نصیر الدین نصیر فرمایا کرتے تھے کہ جو کتا وہ ستارے کی چمک دھمک کو برداشت نہیں کر پاتا، وہ جب ستارہ اپنے جوبن پر ہوتا ہے چمک مارتے نا، یہ کتا نیچے بیٹھا او او کرتا ہے۔ آپ کچھ ایسا نہ کریں کہ ہمیں مجبوراً آپ کے لیے یہ لفظ بولنے پڑیں کہ امیر اہل سنت کو جو اللہ نے عزت دی ہے، جو شہرت دی ہے، جو رتبہ دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، جس ولایت کے کمال درجے پر اللہ نے آپ کو فائز فرمایا ہے، تو ان کی اس عظمت اور شان کو دیکھ کر آپ بھی جیسے وہ ستارے کو اوپر دیکھ کر آواز نہیں کستا ہے، تو آپ بھی نیچے بیٹھ کر نا ان کی عظمت کو اوپر سے دیکھ کر جلتے ہوئے یوں آوازیں مت کسیں، جو اندر کی تکلیف ہے آپ اس کا ذکر کریں۔ خدا را یہ بچوں والے کام آئندہ نہ کریں، باز آ جائیں، وگرنہ یہ نہ ہو کہ ہمیں بھی آپ کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرنا پڑے جو آپ نے بزرگوں اور علماء کے بارے میں رویہ رکھا ہوا ہے۔